السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب بدایہ و نہایہ جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کرتا ہے خالق و مخلوقات کے باب میں مختلف تخلیقات کا ذکر کرنے کے بعد عرش کا ذکر کیا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کرسی کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کے متعلق اقوال اور روایات کے ذریعے صفات کرسی پر بحث ہوگی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے زبیر کے ذریعے حسن بصری کے حوالے سے حدیث روایت کی ہے جو ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ در حقیقت کرسی عرش ہے، لیکن اس روایت کو سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ کرسی کے بارے میں دیگر صحابہ کرام اور تابعین بلکہ خود حسن بصری نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ کرسی عرش کے علاوہ دوسری چیز ہے، اور انہوں نے اس کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیت شریفہ پیش کی ہے۔ اور کہا ہے کہ کرسی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا علم محفوظ ہے۔ کرسی کے بارے میں صحیح حدیث کا مرجع ابن عباس ہیں، اور اس حدیث کو حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کرسی کو موضع قدمین کہہ سکتے ہیں، لیکن عرش کی مقدار اور وسعت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس روایت کو شجاع بن مخلد نے اپنی تفسیر میں درج کرتے ہوئے اسے حدیث مرفوع بتایا ہے، اور اس کی صحت کو ابن عباس کے بیان پر موقوف ظاہر کیا ہے۔ موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا انتہا صحابی کی روایت پر ہو رہا۔ اسدی نے کرسی کو عرش کے نیچے بتایا ہے۔ اسدی نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین اور تمام آسمان کرسی کے درمیان ہے، اور خود کرسی عرش کے درمیان ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آسمان 7 ہیں، اور زمین بھی پہلے 7 طبقات میں منقسم تھی، لیکن بعد میں ایک ساتھ جڑ کر کرسی کی وسعت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ سمٹ گئی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان سے یونس اور ابن وہب نے ابن زید کی زبانی بتایا کہ آخر الذکر سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کے والد کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا کہ کرسی عرش سے ایک لوہے کے حلقے کی طرح ملحق ہے، جیسے میری کمر کے گرد خاکی دائرہ ہو اور کمر اس دائرے سے ملحق ہو، لیکن یہ حدیث مرسل ہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیان پر ختم ہو جاتی ہے، اور ان سے بطریق موصول روایت کی گئی ہے۔ قاسم بن محمد ثقفی، ابی ادریس خولانی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ آخر الذکر یعنی ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس ذات پاک کے قبضے میں میری جان ہے، اس قسم کی 7 آسمان اور 7 زمینیں، زمین کے 7 طبقات، اس کے ماسوا کہ وہ کرسی کے گرد یعنی نزدیک حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور کرسی بھی اس حلقے میں شامل ہے، اور کچھ نہیں، اس لیے جس طرح کسی اصل شے کو حلقے پر فضیلت ہوتی ہے، اس طرح عرش کو کرسی پر فضیلت ہے۔ ابن جریر اپنی کتاب تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابن وقی نے کہا کہ ان کے والد یعنی ابن وقی کے والد نے ابن وقی سے سفیان، اعمش، منہال بن عمر اور سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا۔ ان تمام اصحاب نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
ان کے بیان کے بارے میں جو انہوں نے دجل کے حوالے سے بیان کیا تھا، سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عرش تخلیق عالم سے پہلے پانی پر تھا تو پانی کس چیز پر تھا؟ تو ابن عباس نے جواب دیا کہ پانی ہوا پر تھا، اور جملہ آسمان، زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کا سب اس چیز کے گرد ہلکا زن تھا جسے کرسی کہا جاتا ہے۔ بعض سیدان کہتے ہیں کہ کرسی سے در حقیقت آٹھواں آسمان مراد ہے، جس میں ستارے سبز ہیں، اور اسی لیے اسے ثوابت یعنی ٹھہرے ہوئے ستاروں کا آسمان کہا جاتا ہے۔ اس خیال کو جو حیت دانوں نے پیش کیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہہ کر محل نظر قرار دیا ہے کہ اگر یہ نظریہ تسلیم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس فلک ہشتم کو یعنی باقی دوسرے 7 آسمانوں سے بڑا تسلیم کیا جائے، جو حدیث نبوی سے اس بارے میں متضاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نظریے کو تسلیم کیے بغیر بھی وہ کرسی کو تمام آسمانوں اور زمین کے طبقات پر محیط سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی آسمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عربی لفظ کرسی کو کسی عربی لغت میں فلک کا مترادف نہیں بتایا گیا۔ ویسے بھی اسلاف نے کرسی کو عرش کا درمیانی حصہ بتایا ہے، اس سے بھی اس کا فلک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ جسے فلک ہشتم ان حیت دانوں نے ظاہر کیا ہے، اس میں ستاروں کے جڑے ہونے کا کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا۔ یہ تھے اس کرسی کے متعلق مختلف احادیث، روایات، اقوال وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔